نماز کی شرائط کا بیان چل رہا تھا. نماز کی شرائط کتنی بتائی تھی میں نے؟ 6 شرائط بتائی تھی میں نے. پہلی ہے طہارت، دوسری ستر عورت، تیسری وقت، چوتھا استقبال قبلہ، پانچویں نیت، چھٹی تکبیر تحریمہ. طہارت کے بارے میں نے بتایا تھا کہ نمازی کا جسم، جگہ اور کپڑے پاک ہونے چاہیے اور نجاست غلیظہ اور خفیفہ سے بھی وہ پاک ہونا چاہیے. نجاست غلیظہ بتایا تھا میں نے، ایک دھرم سے زیادہ لگ جائے اس کا پاک کرنا فرض ہے. ہتھیلی کے گھڑے میں جتنا پانی آتا ہے نا، اتنا درہم کی مقدار ہے. اگر یہ پتلی نجاست ہو تو اس کے برابر، اگر گاڑی ہو تو 4.5 ماشے اس کا وزن شمار کیا جائے گا. نجاست غلیظہ پخانہ، پیشاب، خون، پیپ، منہ بھر کے حیض و نفاس کا خون، استحاضہ کا خون، منی، ودی، دکھتی ہوئی آگ کا پانی، جانور حلال ہو یا حرام، چوپائے، کتا، بلی، شیر، چیتا، لومڑی، بھیڑیا، گیدڑ، گدھا، خچر، ہاتھی، سور، گھوڑے کی لید، ان سب کا پخانہ اور پیشاب، گائیں، بھینس کا گوبر، بکری، اونٹ، نیل گائیں، 12 سنگا، ہرن کی مینگنی، اور جو پرندے اونچا نہ اڑیں، مرغی اور بطخ کی بیٹ، اور ہر قسم کی شراب. نجاست غلیظہ یہ کپڑے پہ لگ جائے اگر درہم کی مقدار کے برابر تو اس کو پاک کرنا فرض ہے. میں نے بتا دیا جیسے ایک سکہ ہوتا ہے، اپنا 5 کا سکہ ہے، اتنی مقدار بنتی ہے، تو اتنی مقدار یہ جسم میں کہیں لگ جائے نجاست غلیظہ ہے. اگر یہ لگی ہو، جو چیزیں میں نے ابھی بیان کی، اگر ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز لگ جائے اس کے اوپر تو پاک کیے بغیر اس کی نماز نہیں ہوگی. نجاست خفیفہ کا حکم یہ تھا کہ آستین، کالر اور یہ قمیض پر لگ جائے، 1/4 حصے سے کم لگے تو نماز ہو جائے گی، 1/4 حصے کے برابر لگے تو نماز نہیں ہوگی. نجاست خفیفہ جن جانوروں کا گوشت حلال ہے ان کا پیشاب، جیسے گائیں، بہل، بھینس، بھیڑ، بکری، اونٹ، نیل گائے، گھوڑے کا پیشاب بھی. اور جس پرند کا گوشت حرام ہے، کوا، چیل، شکرا، باز، اس کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے. جن جانوروں کا گوشت حلال ہے ان کا پیشاب یہ نجاست خفیفہ میں آتا ہے. اگر یہ کپڑے پر، جسم پر کہیں لگ جائے 1/4 حصے سے کم تو نماز ہو جاتی ہے، 1/4 حصے کے برابر لگے تو نماز نہیں ہوتی. دوسری شرط ہے ستر عورت. ستر عورت کس کو کہتے ہیں؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک جو حصہ ہے اس کو ستر عورت کہتے ہیں. ستر عورت کیوں کہتے ہیں؟ عورت کے معنی چھپانے کی چیز. عورت کے معنی کیا ہے؟ چھپانے کی چیز، اس لیے اس کو ستر عورت کہتے ہیں. مرد کا ستر کتنا ہے؟ ناف سے لے کے گھٹنوں تک. کچھ کہتے ہیں ناف اس میں شامل نہیں ہے، نیچے سے، ناف کے نیچے سے گھٹنوں تک، گھٹنے شامل ہیں. یہ مرد کا ستر عورت ہے. عام یہ تو نماز میں بھی ہے، لیکن نماز کے باہر بھی اس کا یہی ستر ہے مرد کا. یہ چیز کسی کو دکھانا حرام ہے. اس کے علاوہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک یہ مرد کا ستر عورت ہے، یہ چھپانا اس کے لیے لازم ہے. یہ عورت کے لیے سارا بدن عورت ہے. عورت کے معنی ہے چھپانے کی چیز، سوائے منہ کے، ہتھیلیوں کے اور پاؤں کے تلووں کے. یہ سب چھپانا اس کے لیے لازم ہے. منہ، ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلوے یہ وہ نماز میں کھول سکتی ہے، اس کے علاوہ وہ نہیں کھول سکتی. اپنا چہرہ، ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلوے یہ کھلے ہوں تو نماز ہو جائے گی، اس کے علاوہ اس کی نماز نہیں ہوگی. عورت کے بال، گردن، کلائیاں بھی عورت ہے، ان کا چھپانا بھی فرض ہے. اب یہ جتنے میں نے اعضاء بیان کیے، صرف اس کا منہ کھلا ہو، ہاتھ کی ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلوے، اس کے علاوہ جتنا جسم ہے عورت کا سب چھپانا اس کے لیے فرض ہے. مثال کے طور پر نماز پڑھ رہی تھی تو اس کا کلائی سے اوپر یہ کپڑا ہٹ گیا، اس نے خود ہٹایا یا ہٹ گیا، ساہون یا قصدن ہٹ گیا وہ کپڑا، اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار گزر گیا. اتنا ٹائم، جتنا ٹائم سبحان اللہ کہنے میں لگتا ہے اتنا ٹائم وہ حصہ کھلا رہا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اگر فوراً سے کپڑا ہٹا اور فوراً سے اس نے کپڑا اس کے اوپر کر لیا تو اس کی نماز ہو جائے گی، جو چیز اس کے لیے نماز میں چھپانا فرض تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں عورت کا چہرہ ستر نہیں ہے، اس کو چھپانا لازمی نہیں ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عورت کا چہرہ جو ہے
اس کے پردے کی شریعت نے گنجائش رکھی ہے، لیکن علماء نے کہا ہے کہ سارا فتنہ ہوتا کہاں سے؟ عورت کے چہرے سے ہی فتنہ ہوتا ہے نا. عورت کسی کو ہاتھ دکھائے یا پاؤں دکھائے اس سے تو اتنا فتنہ نہیں ہوتا، لیکن عورت کا چہرہ ہی وہ جو غیر محرم کو فتنے میں برپا کرتا ہے وہ. اس لیے علماء نے لکھا غیر محرم کو عورت کو اپنا چہرہ دکھانا ناجائز ہے، یہ جائز نہیں ہے. وہ غیر محرم کو اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتی. محرم کون ہوتا ہے؟ جس سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. غیر محرم وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے. جس کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے اس سے اس کا پردہ ہے عورت کا، جس سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے. اب انسان اس کا نام رکھ لیا نا ہم لوگوں نے، اب کزن کہتے ہیں خالہ کی بیٹیوں کو، حالانکہ ہم لوگ کا نکاح ہو سکتا ہے اس سے، لیکن ہم لوگ پردہ نہیں کرتے اس سے. کچھ لوگ سالی، تو لوگ کہتے ہیں آدھی گھر والی، اس سے پردہ نہیں کرتے. کتنا ببال آتا ہے. پھر دیور سے پردہ نہیں کرتے. جو بڑے بھائی کی بیوی ہوتی ہے وہ دیور سے پردہ نہیں کرتی، اس کی وجہ سے کتنے فتنے ہوتے ہیں. دیور ہندی زبان کا لفظ ہے یہ، اس کو کہتے ہیں دوسرا شوہر. وہ حدیث شریف میں اس کو آگ کہا گیا ہے کہ دیور آگ ہوتا ہے. یہ اس سے اتنا بچنا چاہیے. اور مرد کے لیے ریشمی کپڑے میں نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے. ریشم پہننا مرد کے لیے جائز نہیں ہے. ریشمی کپڑے اگر کوئی کپڑا بھی نہ ملے اس کے پاس، اس کے علاوہ کوئی کپڑا نہ ہو تو پھر وہ پڑھ سکتا ہے. اور اگر ناپاک کپڑے کے سوا انسان کے پاس کوئی کپڑا ہی نہیں ہے، ایسی جگہ پر ہے کوئی کپڑا اس سے میسر ہی نہیں ہے، اور جو کپڑا اس کے پاس ہے وہ ناپاک ہے، تو پھر وہ نماز پڑھ سکتا ہے اس میں. تو ستر عورت کا مطلب ہی یہی ہے، چھپانے کی چیز. ناف سے لے کے گھٹنوں تک یہ مرد کا ستر عورت ہے، اور چہرہ، ہتھیلیاں اور پاؤں کے علاوہ عورت کا ہے. یہ نماز کے اندر چھپانا لازم ہے. عورت کو اپنا چہرہ غیر محرم کو دکھانا نہیں چاہیے، یہ اس کے لیے ستر ہے. یہ جو کچھ بیان ہوا کوئی غلطی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی سید